قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن اس وقت میں جو ہمارے سامنے ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس ترتیب سے نہیں تھا۔ اس زمانے میں کاغذ نہیں ہوتے تھے، قرآن نازل ہوتا تھا تو اس زمانے میں اونٹ بہت کٹتے تھے وہاں حجاز میں، تو اونٹ کی ہڈیوں پر قرآن لکھتے تھے، بڑی بڑی ہڈیاں ہوتی تھیں۔ قرآن نازل ہوا، حافظ سب تھے مدینہ منورہ میں، مرد اور عورتیں، لیکن قرآن شریف کو جمع کرنا جیسے ہم نے بھی جمع کیا ہے قرآن اور سارے قرآن دنیا میں چل رہا ہے، یہ نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بن نہیں سکا۔ اس کے کئی وجوہات تھی۔ ایک تو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار، اور دوسرا ہے کہ کاغذ اس زمانے میں ملتے نہیں تھے، یا تو ہڈیاں ہوتی تھی یا لکڑیاں ہوتی تھی یا پتھر ہوتے تھے، اس پر یہ لوگ لکھ لیتے تھے اور معاملہ چلتا رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو بہت حالت آئی۔ ایک بڑا حال یہ آیا کہ ابو بکر اور حضرت عمر میں اختلاف ہو گیا اسی قرآن کے مسئلے میں۔ اب دونوں بڑے ہیں، حضرت ابو بکر اپنی جگہ ہیں، حضرت عمر اپنی جگہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے پاس اور یوں فرمایا کہ حضرت اتنا بڑا ہمارا کام اور اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے اور قرآن شریف ہمارے پاس ایک جگہ موجود نہیں ہے، کچھ ترتیب ایسی کرنی چاہیے کہ قرآن ایک جگہ جمع ہو جائے۔ یہ حضرت عمر کی رائے تھی۔ جب یہ بات صدیق اکبر نے سنی تو انہیں جلال آ گیا، بھائی عمر جو کام حضور نے نہیں کیا مجھ سے کیوں کرواتے ہو؟ خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہی بھیجتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے اس کو، تو یہ میری سمجھ میں نہیں آتی بات۔ حضرت عمر کو تھوڑا سا تلخ جواب دیا، حضرت عمر جو ہے یہ خاموش ہو گئے۔ لیکن حضرت عمر کی دور رس ان کی جو فراست تھی بہت دور کی تھی۔ حضرت عمر کہتے تھے صدیق اکبر سے کہ یہ کیسے چلے گا، تم بھی مر جاؤ گے، حافظ ہمارے پاس ہے۔ اس وقت میں مدینہ منورہ میں مرد عورتیں تقریباً سب حافظ ہوتے تھے اور سب کو قرآن سنایا جاتا تھا، دور بھی کرتے تھے ایک دوسرے سے، لیکن قرآن کی شکل میں حکومت کے اعتبار سے کوئی چیز محفوظ ہو یہ نظام نہیں تھا۔ حضور کی پوری زندگی کسی کا ذہن اس طرف گیا بھی نہیں۔ حضرت حفصہ کے پاس زیادہ قرآن تھا، وہ جمع کرتی رہتی تھی۔ حضرت حفصہ یہاں سے مل گیا تو یہاں سے لے لیا، یہاں سے مل گیا تو یہاں سے لے لیا۔ اب حضرت عمر خاموش ہو گئے، لیکن کھٹک تھی ان کو کہ کچھ ہونا چاہیے، تو حضرت عمر جاتے تھے حضرت عائشہ کے پاس اور کہتے تھے کہ دیکھو یہ مسئلہ ہے، امیر المومنین کے سامنے میں رکھتا ہوں لیکن وہ دل پر لیتے نہیں ہیں اور بہت بڑا مسئلہ ہے یہ قرآن کا۔ تو حضرت عائشہ کہتی تھی کہ دل میں تو میرے بھی آتا ہے کہ قرآن جمع ہونا چاہیے ایک جگہ اور حکومتی لیول پر جمع ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک آدمی جمع کر لے اعلان کر دے، یہ نہیں، سارے کے سارے جتنے صاحب آئے اس سے متفق ہونے چاہیے۔ لیکن میری ہمت نہیں ہوتی ابو جی سے بات کرتے ہوئے، اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ الگ الگ امہات المومنین سے ام سلمہ ہے، حضرت حفصہ ہے، صفیہ ہے۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے کچھ سنا ہو تو ہے بتاؤ، حضور نے کوئی اشارہ کیا ہو، اس لیے کہ اب قرآن یہ اسلام پھیل رہا ہے، بصرہ، کوفہ، پھر اس طرف تاشقند، سمرقند، پھر ہندوستان کی طرف بھی لوگوں کے قافلے آنے شروع ہو گئے، تو قرآن کا کیا ہوگا؟ اگر الگ الگ بڑھ جائے گا قرآن تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اسی دوران یہ مشورے بھی چل تو نہیں رہے تھے لیکن مذاکرے چل رہے تھے، مذاکرے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے وہ ہے۔
ایک حافظوں کی جماعت جو ہے بہت بڑی تعداد شہید ہوگی دور صدیقی میں. جب ان کی شہادت کی خبر پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ ٹائم ہے ابوبکر کو منانے کا. 70 حفاظ شہید ہو گئے بڑے بڑے جنہیں قرآن بہت یاد تھا. اس میں سالم مولا حذیفہ بھی شہید ہو گئے. سارے قاریوں کے امام تو سالم مولا حذیفہ ہیں نا, نام سنا ہوگا آپ نے ان کا. یہ ایرانی تھی سالم مولا حذیفہ, یہ سب شہید ہو گئے. حالات آئے ایسے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے پاس آئے کہ دیکھیے حضرت جی اتنے حافظ تو گئے, کچھ لوگ جو ہے بوڑھے ہیں تو بھی مر جائیں گے. 30 سال کے بعد حضرت عمر کہتے تھے کہ ایک نسل بدل جاتی ہے. آج کی تاریخ لکھ لو اور آج کی تاریخ کے بعد 30 سال کے بعد یہ چہرے نہیں ہوں گے, دوسرے چہرے ہوں گے. تو 30 سال کے بعد قرآن گیا ہے. جو جن کو حافظ یاد ہے وہ مر جائیں گے, کوئی بیمار ہو جائے گا, حافظہ کمزور ہو جائے گا. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن ہمارا ایک جگہ حکومت کے لیول پر ہمارے خزانے میں رہنا چاہیے. اس کے نسخے جہاں جہاں ہمارے مراکز ہیں, یعنی جہاں جہاں اسلامی حکومت ہیں وہاں بھیج دینا چاہیے کہ یہ قرآن ہے, اس کے پیچھے پیچھے چھوڑ دو. صدیق اکبر کچھ نرم پڑے کہ حافظوں کی جماعت جو شہید ہوئی نا اس پر صدیق اکبر کچھ نرم پڑے کہ ہاں اس کو سوچنا چاہیے. کیا سوچیں؟ چلو اتنا تو انہوں نے اتفاق کیا. پہلے تو مانتے ہی نہیں تھے, پہلے تو ان کے دل میں آتی ہی نہیں تھی کہ کریں کہ نہ کریں. جب اس پر متفق ہوئے صدیق اکبر کا اچھا بھی چلو ترتیب سوچو کیا کرنی چاہیے ترتیب. تو حضرت عمر نے کہا کہ ایک جماعت بناؤ جس میں ابوبکر ہو, عمر ہو, عثمان ہو, علی ہو, عبداللہ بن مسعود ہو, خالد ابن ولید ہو, زید ابن ثابت ہو, ابی ابن کعب ہو. یہ بڑے بڑے قرآن تھے اور ان کو قرآن اچھا یاد تھا. ان لوگوں کو امہات المومنین ہو سارے کے سارے, اور ایک وقت مقرر کیا جائے. اس وقت پر سارے مدینہ والے جمع ہوں, ایک طرف عورتیں جمع ہوں, ایک طرف مرد جمع ہوں, اور قرآن جو ہے اس کو پڑھا جائے. سب سنیں, سب سن کر متفق ہو جائیں کہ ہاں حضور کے زمانے میں ہم نے سنا تھا. کوئی ایک بھی مخالفت کرنے والا نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی بھی کہہ دے کہ نہیں میں نے نہیں سنا تھا تو وہ نہیں لیں گے. سب کچھ ذہن میں یاد رہنا چاہیے. تازہ تازہ معاملہ تھا, حضور کا انتقال حضرت صدیق اکبر کا دور تو کوئی لمبا چوڑا رہا نہیں ہے, سب کو قرآن یاد تھا. تو صدیق اکبر ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ وہ جماعت سب دائیں بائیں بیٹھیں, قاری پڑھے, سب متفق ہو جائیں. ہاں یہ ہے. اچھا کس کے بعد لکھا ہوا ہے لاؤ پیش کرو, دیکھیں گے لکھا ہوا. خالی حافظے پر یقین نہیں کریں گے. تو جس کے پاس اونٹ پر لکھا ہوا تھا تو شرط لگائی کہ تم وہ لکھا ہوا لاؤ اور اس پر جو ہے 2 گواہ ہونے چاہیے. ایک آیت لکھی ہے آپ نے لا کر دی ہمیں, ٹھیک ہے ہم نے پڑھ لی, سب نے اوکے کر لیا, 2 گواہ لے لیا. اگر 2 گواہ نہیں ہے آپ کو واپس کر دیں گے. جس کے پاس 2 گواہ ہوں گے اسی سے لیں گے. اگر جس سب میں لکھا ہوا ہے لیکن ہماری شرط ہے کہ 2 گواہ ہونے چاہیے. اس طریقے پر سارا قرآن جمع ہوا مہینوں میں, تھوڑا 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 کر کے اعلان کیا. یمن میں اعلان کیا, مکہ میں اعلان کیا, وہ قرآن جمع کر رہے ہیں, آپ لوگ لاؤ. جس کے پاس تو لوگ لاتے گئے. یاد تو سب کو تھا, پڑا حضرت حفصہ کے پاس جو. پھر حضرت عمر ان لوگوں نے یہ بھی اعلان کیا, جو لوگ تھے ہمارے صحابہ, انہوں نے کہا جس کے پاس سے ہم قرآن لیں گے اس کو ہم واپس کر دیں گے, ہمارے پاس نہیں رکھیں گے. ہم تو ہماری کاپی میں لکھ لیں گے, ہو گیا کام, تو اپنی چیز لے لو. کوئی جو 2 آیتیں لے کر آیا لکھی ہوئی, اس کی یادگار ہے نا, وہ اس نے محنت کی ہے, واپس لے لو, ہم ہماری کاپی میں لکھ لیں گے. اس طریقے سے پورا قرآن محنت کے ساتھ جمع ہوا.
پورا قرآن جمع ہوا لیکن 2 آیتیں یاد سب کو تھی، کسی کے بعد لکھی ہوئی نہیں تھی. یہ آ کر مسئلہ اٹکا. یاد سب کو ہے، سارا مدینہ کہتا ہے کہ ہم نے حضور سے بارہا سنا ہے اور ہمیں بھی حفظ یاد ہے. اچھا حفظ یاد ہے وہ کافی نہیں ہے، لکھا ہوا لاؤ. یہ بتائیں لکھا ہوا لائیے آپ، اور لکھا ہوا لائیے صرف یہ نہیں بلکہ اس پر جو گواہ لائیے. نہیں ملی 2 آیتیں. ایک سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. ایک یہ آیت یاد سب کو ہے، اس کے فضائل بھی یاد ہے، لکھا ہوا نہیں. اور ان کی شرط یہ ہے کہ لکھا ہوا بھی ہو، 2 گواہ بھی ہو. یہ آیت کسی کے بعد ملی نہیں. یا تو اگر نہیں ملی تو قرآن سے نکال دو اس کو، ملی ہے تو شرط پر جمع کرو، داخل کرو. اور دوسری آیت من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. یہ 2 آیتیں یاد سارے مدینہ والوں کو ہے، مکہ والے، کوفہ والے، بصرہ والے، سب کو یاد ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ بھی پڑھتے ہیں، مائیں کہتے تھے ہمیں بھی یاد ہے لیکن لکھا ہوا نہیں ہے. اب کیا کریں؟ پتہ نہیں میری بات احمدآباد والوں کو سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ یہ بہت گہرا مضمون بیان کر رہا ہوں. یاد سب کو ہے. تو صدیق اکبر نے حضرت عمر نے مشورہ کیا حضرت کیا کریں گے؟ تو حضرت عمر کرنے کا ہم تو ہماری شرط پر قائم ہیں، صرف کسی کے حافظے پر ہم اعتماد نہیں کریں گے. لکھا ہوا ہو 2 گواہ ڈھونڈو. تو جیسے ٹڈیاں کم ہو گئی تھی حضرت عمر کے زمانے میں، ٹڈیاں کم ہو جانا یہ قیامت کی علامت ہے. مدینہ منورہ میں ٹڈیاں کم ہو جائیں. ایک دور آیا تھا مدینہ منورہ پر کہ ٹڈیاں کم ہو گئی. حضرت عمر نے کہا کہ اب قیامت قریب ہے. حضور فرماتے تھے کہ مدینہ سے جب ٹڈیاں ختم ہو جائے سمجھ لو کہ قیامت آنے والی ہے. یہ حضرت عمر کہتے تھے. تو حضرت عمر نے کہا اللہ ٹڈیاں بھیج، اے اللہ ٹڈیاں بھیج، اے اللہ ٹڈیاں بھیج. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو مکہ مدینہ جاتے ہیں بہت ٹڈیاں ہوتی ہیں. تو یمن تک بھیجا حضرت عمر نے، بھائی دیکھو کیا عرب سے ٹڈیاں ختم ہو گئی، حجاز سے ٹڈیاں ختم ہو گئی، تحقیق کرو. تو یمن سے لوگ جو ہے وہاں گئے یمن تک، وہاں سے ٹڈیاں لے کر آئے جھولے میں بھر کے حضرت عمر کے سامنے ڈالی. حضرت عمر نے کہا ہاں ابھی قیامت قریب نہیں ہے، ابھی باقی ہے قیامت. تو یہ حضرت عمر نے، حضرت ابوبکر نے بہت گھوڑے دوڑائے، بہت گھوڑے دوڑائے. یہ 2 آیتیں ملنی چاہیے. یاد سب کو ہے، لکھا ہوا کسی کے پاس نہیں ہے، سب بھول گئے. اب پورا مدینہ سوگوار. یا تو قرآن میں داخل کرو تو شرط پوری نہیں ہوتی، اور شرط پوری نہیں ہے تو قرآن سے نکال دو. اور قرآن سے نکال نہیں سکتے، اتنا بڑا مجمع کہہ رہا ہے کہ قرآن میں. ایک صحابی تھے حضرت خزیمہ، یہ سفر میں گئے ہوئے تھے کسی جگہ. یہ آئے، ان کے 2 بیویاں تھیں. یہ مدینہ منورہ آئے اور دونوں بیویوں کے کمرے قریب قریب تھے. تو مدینہ منورہ جب یہ پہنچے لمبے سفر سے تو انہوں نے مدینہ کی ہواؤں کو دیکھ کر کہا کہ کچھ مدینہ میں اداسی ہے، کوئی ٹینشن ہے. اس زمانے میں لوگ سمجھ جاتے تھے کچھ معاملہ ہے. تو انہوں نے جو ہے اپنی دونوں بیویوں کے پاس تو گئے نہیں، وہیں کھڑے رہے. پھر میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، اب مجھے یہ بتاؤ مدینہ میں کوئی حالات ہیں؟ لوگوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں، کاروبار میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے بھی چہرے اترے ہوئے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو دونوں بیویوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ سارا قرآن جمع ہو گیا ہے الحمدللہ حکومتی لیول پر.
حکومتی لیول پر جمع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب متفق ہو گئے، 2 آیتیں نہیں مل رہی، کہا کون سی؟ تو دونوں نے بتایا یہ آیتیں نہیں مل رہی، مجھے بولتے میرے پاس لکھی ہوئی، میرے پاس ہے۔ ایک آیت ایک بیوی کے پاس تھی، رکھوائی تھی انہوں نے، دوسری آیت دوسری بیوی کے پاس رکھوائی تھی، لکھی ہوئی، اونٹ کے وہ جو آتی ہے ہڈی اس کے اوپر، ایک یہاں ایک یہاں، ارے کھولو وہ کھولو وہ کھولو وہ کھولو، تم یہ کھولو یہ، ارے جاؤ جلدی سے، سارے مسلمان پریشان ہیں، پیش کرو وہاں جا کر۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ آدمی لمبے سفر سے آتا ہے تو اسے بیوی کا تقاضا ہوتا ہے، گھر میں جا کر کپڑے بدلنے کا تقاضا ہوتا ہے، لیکن یہ گھر میں نہیں گئی، سیدھے دونوں ہڈیوں کو لے کر یہ سیدھے مسجد نبی میں پہنچے، اور مسجد نبی میں پہنچ کر انہوں نے کہا یا بشارا یا بشرا یا بشرا یا بشرا، اعلان کیا یا بشرا یا بشرا یا بشرا، خوشخبری خوشخبری خوشخبری۔ تو سارے مدینے والوں نے کہا کیا خوشخبری ہے؟ انہوں نے آیت دکھائی، ارے چلو ایک مسئلہ تو حل ہوا، آیت تو ہے لیکن اب 2 گواہ، یہ بھی تو شرط تھی نا۔ تو مدینہ والے سارے جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے سب کے سامنے 2 آیتیں پیش کی، مدینہ والے خوش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے لیکن ہماری ایک شرط یہ ہے کہ 2 گواہ لائیں گے، آیت تو لکھی ہوئی مل گئی، سب نے پڑھ بھی لی، سب متفق بھی ہو گئے، 2 گواہ لائیں گے۔ تو حضرت خزیمہ نے کہا آپ لوگوں کو میرا قصہ معلوم نہیں ہے؟ میرا کون سا قصہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ خزیمہ تجھ اکیلے کی گواہی 2 کے برابر شمار ہوگی، کہ تجھے اکیلے کی گواہی 2 کے برابر، میں 2 کے برابر ہوں۔ صدیق اکبر نے کہا صدق رسول اللہ صدق رسول اللہ صدق رسول اللہ، سب کو قصے معلوم تھے، حضرت خزیمہ کا قصہ ہوا تھا لمبا چوڑا، تو حضور نے اس پر کہا تھا کہ تجھے اکیلے کی گواہی 2 کے برابر، کسی جگہ جا کر تو کھڑا ہو جائے گواہی دینے کے لیے تو تو اکیلا 2 کے برابر شمار ہوگا۔ سارا مدینہ جانتا تھا اس کو، صدق رسول اللہ صدق رسول اللہ، قرآن میں داخل کر دیا، پھر یہ قرآن مکمل ہوا۔ اتنی مشکل سے قرآن جمع ہوا ہے، آج ہمارے ہاتھوں میں کتنا آسان ہے ماشاءاللہ، پٹ پٹ ورق کھول دو، یہ کھول دو یہ کھول دو، پٹ 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 حافظ ہو جاؤ۔ بڑی مشکل سے قرآن جمع ہوا ہے، اور بڑی مشکل سے آسمانوں سے اترا ہے، بڑی مشکل سے اللہ تعالیٰ نے خود نے لکھا ہے، ایک ایک حرف۔ ہمالیہ پہاڑ سب سے بڑا، الف لام میم، تو الف ہمالیہ پہاڑ سے بڑا، لام ہمالیہ پہاڑ سے بڑا، اسی لیے جتنی بھی انجیلیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، اس میں یعنی ترمیم آ گئی، قرآن کا تو جیسا چلا آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اسی طریقے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ قرآن اللہ نے ہمیں دیا، تب جا کر یہ قرآن جمع ہوا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زیر زبر کے نقطے لگائے گئے، چونکہ اب یہاں قرآن ہندوستان میں پہنچا تو عربوں کو تو کچھ ضروری نہیں ہے، وہ تو زیر زبر جانتے ہیں، ہندوستان میں تو جانتے نہیں ہیں۔ حجاج ابن یوسف نے کچھ کام کروایا، اس نے حروف گنوائے حجاج ابن یوسف نے، اور کسی طریقے سے کسی نے نقطے گنوائے، کسی نے کیا، ہر ایک نے کام کیا، لیکن یہ جو زیر زبر لگائی دور عثمانی میں حضرت عثمان نے کام کیا۔ ابھی چلو اب تو جو ہے ہندوستان میں بھی قرآن پہنچ رہا ہے، وہاں بھی پہنچ رہا ہے، وہاں بھی پہنچ رہا ہے، وہاں بھی پہنچ رہا ہے، تو عام لوگوں کے لیے سہولت ہو جائے۔ پھر سب سے پہلے قرآن جو چھپا ہے یہ سب سے پہلے جرمن میں چھپا۔ عربوں کے یہاں کاغذ نہیں ہوتے تھے، حافظ سب ہوتے تھے، کاغذ نہیں ہوتے تھے، ان کے لیے سنبھالنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ تو حضرت عثمان کے زمانے تک، بلکہ اس کے بعد بھی جو سب کے بصرہ میں ایک نسخہ بھیج دیا، کوفہ میں ایک نسخہ بھیج دیا، مصر میں ایک نسخہ بھیج دیا، سوڈان میں ایک نسخہ بھیج دیا، بھائی اس طریقے سے چلو، اس طریقے سے پھر ترقی ہوتی گئی، ترقی ہوتی گئی، ترقی ہوتی گئی، اور قرآن کی خدمت لوگوں نے کی۔